انشاءاللہ اچھے شہری بنیں گے اور اچھی عادتیں اپنائیں گے۔ اب ناظرین، ہم اپنے اس سیگمنٹ میں جو پچھلے ذہنی آزمائش میں ہم وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ ایک سیگمنٹ کیا تھا، بڑا پسند کیا گیا۔ ہم نے پاکستان کی مختلف بولیاں بولیں اور ان بولی بولنے والے اسلامی بھائیوں کی خوشی بھی ہوئی اور ان کو ہم نے مدنی پیغام بھی دیا اس کے ذریعے۔ آج ہم نے ذہنی آزمائش سیزن 12 میں اس کو ایک اور سٹیپ فارورڈ کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم نے امت کے رنگ مدنی چینل کے سنگ ذہنی آزمائش کے سنگ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ اس سیگمنٹ کا نام دیا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں یہ سیگمنٹ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ۔ جناب، اس میں آج چونکہ پہلا سلسلہ ہے اور ہم اس میں انشاءاللہ کریں گے یہ کہ پاکستان کی مختلف بولیوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لینگویجز کو بھی شامل کریں گے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی دلجوئی کی نیت ہے، تو آج چونکہ سب سے افضل زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے، میرے آقا کی زبان ہے، لغت القرآن ہے، جنت کی زبان ہے، تو انشاءاللہ اس سے ابتدا کر رہے ہیں۔ تو میں عربی میں کچھ پیغام دوں گا، جو عربی سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہوگا، اور جو نہیں سمجھتے ان کے لیے انشاءاللہ اردو میں ہماری اسکرین پر وہ جو میں کہہ رہا ہوں گا انشاءاللہ وہ مضمون جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایھا الاحبۃ الکرام ومشاہدین علی قناة مدنی، نرحب بکم فی برنامج مسابقۃ المعلومات، وهو عبارة عن مسابقة علمية ثقافية دينية يتم تقديمها على شكل مسابقات بين فرق متنافسة تحتوي على أسئلة وأجوبة دينية وعامة۔ سنتعلم في حلقة اليوم آداب الضيافة من خلال أفضل وأحب لغات العالم ألا وهي اللغة العربية۔ أيها الإخوة الكرام، كما أنتم تعلمون أن الضيافة سنة من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولها فضائل كثيرة ينبغي لنا أن نتعلمها ونطبقها في حياتنا اليومية، ونذكر لكم بعدها۔ الأول، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير۔ أيها الأحبة، السنام هو كتل كبيرة من الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة، وقال الطيبي رحمه الله تعالى: شبه سرعة وصول الخير إلى البيت الذي يتثاوب الضيفان فيه بسرعة وصول الشفرة إلى السنام، لأنه أول ما يقطع ويؤكل لاستلذاذه۔ الثاني، قال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه، وإذا خرج بمغفرة ذنوبهم۔ الثالث، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار۔ الرابع، الضيافة علامة على الإيمان بالله تعالى، ففي الحديث الشريف عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعمل بآداب الضيافة لننال بركاتها، آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ هيا نردد معا الهدف السامي لمركز الدعوة الإسلامية۔ سبحان اللہ۔ اب عربی میں دعوت اسلامی کے مدنی مقصد کو انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے، اور وہ مدنی مقصد کیا ہے؟ علی محاولۃ اصلاح نفسی و جمیع اناس العالم انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ عز و جل۔ جناب، عربی زبان میں آج ہم نے مہمان نوازی کے بارے میں کچھ سنا، امید ہے اردو میں بھی آپ نے اس کو پڑھا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں مہمانوں کا اکرام کرنے اور مہمان نوازی کرنے کی سعادت بخشے۔ اب آئیے عربی زبان سبحان اللہ اس میں کلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
خير الخلق सब मिलकर كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم माशाअल्लाह माशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब। नाजरीन हमारे यहाँ पर दो बोर्ड बने लगे हुए हैं और ये दोनों उल्टे हैं, ये सीधे हो जाएंगे क्योंकि सेगमेंट है फर्क तलाश करें। जी ये सेगमेंट